بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہاں پر جو محبت ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ محبت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو طبی اور فطری محبت کہا جاتا ہے اور دوسری محبت کو عقلی محبت کہا جاتا ہے۔ اور جو طبی اور فطری محبت ہوتی ہے، جیسے اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، یہ تو فطری محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے، تو یہاں پر وہ محبت مراد نہیں ہے، یہاں پر عقلی محبت مراد ہے۔ اس کی ایک مثال اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ ایک شخص اگر بیمار ہو جائے اور وہ ظاہر ہے کسی کو بھی دوائی کھانا پسند نہیں ہے، تو وہ دوائی سے فطری محبت تو نہیں کرتا نا، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ دوائی کھائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ دوائی نہیں کھائے گا تو اس کی مزید حالت خراب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ایک اور اس کی مثال ہے کہ جیسے ایک صاحب ہے کہ جیسے وہ بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر نے انہیں کہا ہے کہ آپ کا آپریشن ہوگا۔ اب اس کی ظاہر آپریشن سے اس کو فطری محبت تو نہیں ہوگی نا کہ وہ شوق سے اپنا کوئی آپریشن کروائے گا، چیر پھاڑ کروائے گا۔ تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ آپریشن کروائے گا، اس کے لیے اسے مال کی بھی قربانی کرنی پڑے گی، اسے مال بھی اپنا دینا پڑے گا۔ تو یہ عقلی چیز، عقلی طور پر انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو قبول کرتا ہے، فطری طور پر ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، کہہ دو کہ اگر ایسا ہو کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، خاندان، تمہارا مال جو تم نے کمایا اور تمہاری تجارت جس میں نقصان پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں اس قدر پسند ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ جو کچھ اللہ کو کرنا ہو وہ تمہارے سامنے لے آئے۔ تو کتنے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز کی مثال دے کے بیان کر دی، کیونکہ ان چیزوں سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے، مال، اولاد، بیٹے، گھر اور تجارت وغیرہ، ان چیزوں سے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسندیدہ ہیں تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اور اسی طرح جو ہے کہ ایمان، اس وقت تک کسی انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان سب چیزوں سے زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، دنیا میں صرف اپنی جان کے علاوہ مجھے آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، یعنی پہلے مجھے اپنی جان پسندیدہ ہے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کی بات سنی تو آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم ابھی بھی کامل ایمان تک نہیں پہنچے، اس لیے کہ کامل ایمان کے مرتبے کو اسی وقت تم پہنچ سکتے ہو جب تمہیں میں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ جب سنا تو حضرت عمر فاروق کا دماغ بیدار ہو گیا اور بے اختیار بول اٹھے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر میری جان قربان ہو، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس بے چینی کو دیکھا تو فرمایا کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہے اور تم پکے مومن ہو گئے ہو۔ یہاں پر یہ جو مثال دی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ صرف امت کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہے، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کامل نہیں تھا یا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، بلکہ صحابہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی کم قربانیاں نہیں دیں اس بارے میں۔ تو یہ صرف امت کو سمجھانے کے لیے مطلب ایسے بات چیت ہوئی۔ اسی طرح غزوہ احد میں جب جنگ ہو رہی تھی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن مسلمانوں کی فتح جب شکست میں بدل گئی تو مسلمان حواس باختہ ہو گئے اور یہ خبریں گرم ہوئی کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر فتح حاصل کر لی ہے، اور جو ہی مدینہ میں یہ خبر پہنچی تو مدینہ میں عورتیں اور بچے میدان کی طرف بھاگے۔ ایک انصاری عورت کے شوہر، باپ اور بھائی تینوں میدان احد میں کام ہیں، مطلب تینوں شہید ہو گئے۔ جو ہی ان کو یہ خبر پہنچی تو اس نے ان تینوں کی شہادت کی خبر سن کر بھی اگر پوچھا تو صرف یہ پوچھا کہ خدا را مجھے بتاؤ کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بخیریت ہیں، انہیں تو کچھ نہیں ہوا۔ لوگوں نے آپ کی سلامتی کی خبر اس کو دی لیکن اسے تسلی نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ خود میدان کی طرف بھاگی۔ اس نے کہا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے اس وقت تک یقین نہیں آئے گا۔
پھر اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے۔ اب دیکھیں یہ کس قدر اہم اور ضروری بات ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں، اور دنیا کی ہر چیز کی محبت بعد میں ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اب اس محبت کا اظہار کیسے ہے؟ اس کا اظہار اس طرح سے ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور فعل جو ہم تک پہنچے ہیں ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ زندگی کا ٹوٹل ضابطہ حیات جو ہمیں مل چکا ہے اس پر ہم عمل کریں، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوگا۔ اسی طرح جب ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے پھر ایمان کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اب ایمان کی لذت کن لوگوں کو محسوس ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہوگی وہی حقیقی ایمان کی لذت محسوس کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ کہ جو شخص بھی لوگوں سے محبت کرے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، اولیاء ہیں، صدیقین ہیں، ان لوگوں سے جو محبت ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرے کہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر، اذکار اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی میں اللہ لے آئے ہیں تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا سمجھے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو، کہ جیسے کوئی شخص بھی آگ میں جانا پسند نہیں کرے گا، نہ ہی کسی کو یہ پسند ہے کہ کوئی اس کو آگ میں ڈالے، اسی طرح آگ میں جانا جتنا مشکل ہے اسی طرح اسلام سے پھر جانا اسے اتنا ہی مشکل لگے۔ تو یہ اس کی حقیقی محبت کی مثال ہوگی۔ دنیا اور اس کی محبت کی مثال پانی اور کشتی سے دی جاتی ہے کہ جس طرح کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہے تو وہ سلامتی میں رہتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کا پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے اور اس کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی محبت ہے کہ اگر یہ دل سے باہر رہے اور اس سے بقدر ضرورت انسان فائدہ اٹھائے تو وہی انسان فائدے میں رہتا ہے، لیکن اگر دنیا کی محبت دل میں آ جائے تو یہ دل میں خرابی پیدا کر دیتی ہے اور انسان کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اتنی وضاحت کے ساتھ اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور جو بھی کام ہم اپنی زندگی میں کریں وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی رضا اس کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر کسی سے آپ محبت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اگر کسی سے نفرت کریں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اب نفرت کا یہاں پر ذکر ہے کہ وہ نفرت کیسی ہو، مطلب جیسے کافر ہیں، مشرکین ہیں، ان لوگوں سے نفرت ہو کہ یہ غیر اللہ کو مانتے ہیں۔ جب بندہ اسلام لے آیا اور ایمان اس کے دل میں مضبوط ہو گیا تو وہ کفر کی طرف لوٹے گا ہی نہیں، اسے کفر کی طرف جانا پسند ہی نہیں ہوگا، بلکہ آج کل یہ بات جو مشہور ہے کہ اگر جان پہ بن جائے، مطلب جان کا خدشہ ہو تو کلمہ کفر کہہ دینا چاہیے اور اس سے جان بچانا آپ کی ضروری ہے، تو یہ صرف ایک جھوٹ ہے، کیونکہ جو ایک کامل ایمان والا انسان ہوگا وہ اپنی جان تو دے دے گا لیکن وہ اپنا ایمان خراب نہیں کرے گا، وہ اپنی جان کی خاطر جھوٹ بول کر اپنا ایمان بھی نہیں چھپائے گا، وہ اپنی جان کی بازی لگا دے گا لیکن کلمہ کفر کبھی بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کرے گا۔ صحابہ کے کتنے واقعات ہیں جو بھرے پڑے ہیں کہ صحابہ نے اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دی، انہوں نے اپنا مال، جان، گھر بار سب کچھ لوٹا دیے لیکن انہوں نے کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی مثال ہے کہ انہیں تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور کتنے ان پر ظلم ہوتے تھے لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرے۔ اللہ ہمارے ایمان کو بھی کامل بنائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین۔